أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ایک مرتبہ اور بلند تر سے برادران عزیز، ایک ایصال ثواب کے عنوان سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور وہ بھی ایک مؤمنہ کے ایصال ثواب، ایک خاتون با ایمان و ایک خاتون با ایمان، ایک خاتون با کردار، ایک خاتون با سیرت، ایک خاتون خوش سیرت، اور اس اعتبار سے مناسب معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کے اس سورے کو عنوان گفتگو قرار دیا جائے جو خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے متعلق مجلس تو تقریباً ہو چکی ہے۔ میری نظر رسمی اصطلاحوں پہ نہیں ہوتی، میں اکثر کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ ہمیں رسم پرست نہیں، حکم پرست ہونا چاہیے۔ وہ مجلس اعزا کہ جس کا تصور تہذیب اہل ولا کو ہے، اس مجلس کے کچھ اجزاء ٹریڈیشنلی چلے آ رہے ہیں، اس میں سے ہر جز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ سوزخانی کی اپنی اہمیت ہے، پیشخانی کی اپنی اہمیت ہے، سلام کی اپنی اہمیت ہے، مرثیے کی اپنی اہمیت ہے، بیان کی اپنی اہمیت ہے، نوحہ و ماتم کی اپنی اہمیت ہے۔
اس انسٹیٹیوشن کی ہر چیز اپنی جگہ بے انتہا اہمیت ہے۔ بعض حضرات یہ سوچتے ہیں کہ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں تو اس سیٹ اپ میں کچھ چینجز آ جانی چاہیے۔ ایسا نہ سوچیے، وقت آپ کو بدل دے، اتنے کمزور نہ بنیے، اتنے قوی بنیے کہ آپ وقت کو بدل سکیں۔ آپ وقت کو بدل سکیں، اتنی قوت آپ میں ہونی چاہیے۔ وقت آپ کو بدل دے، اتنی کمزوری آپ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قوت کہ آپ وقت کو بدل سکیں، یہ تب پیدا ہوگی جب آپ مسلسل اس جوہر ارتقاء کے ساتھ سفر ارتقاء جاری رکھیں گے، جس جوہر ارتقاء کی نشاندہی ڈارون نے نہیں بلکہ قرآن نے کی۔ یہ خطا بار بار ہوتی ہے، افراد سے بھی قوموں سے بھی، کہ ان میں اگر فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے تو ان کا سفر رک جاتا ہے۔ فکری جمود، علمی جمود، تہذیبی اور ثقافتی جمود اور تحجر ہرگز مستحسن چیز نہیں ہے۔ یہ جو رسم ہے اس کی بھی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک بولتی ہوئی شخصیت چپ ہو جاتی ہے تو سب مل کے بولتے ہیں تاکہ سفر نطق و نظر کا جاری رہے۔ ہمارے درمیان سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے، مرد عورت، ایک بولتی ہوئی زبان بند ہو گئی، ایک شخصیت، تو یہ نہیں سوچ لیتے کہ بس زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ زندگی کے سفر کے جاری رہنے کا اعلان کرتے ہیں مل کر جو مجلس منعقد کرتے ہیں۔ زندگی کا سفر جاری ہے، لیکن یہ سفر جو جاری رہے گا، یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور توجہ رکھیے کہ جاری رہنا کسی چیز کا جیومیٹرکلی صرف خط مستقیم میں جاری رہنا عرفانی اور فلسفیانہ اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جیومیٹری میں گراف اگر آپ بنائیں اور ایک خط مستقیم میں سفر جاری رہے، اس کی فلسفیانہ کوئی اہمیت نہیں، جب تک کہ وہ خط سفر اس چیز کا پتھر رکھا ہوا ہے، میجر کر لیجیے اسے، 100 برس بعد بھی آ کے دیکھیے گا تو اس کا میجرمنٹ وہی رہے گا، یعنی 100 برس تک وہ باقی رہا۔ اس بقا کو بقا نہیں کہتے، یا کم سے کم یہ بقا بقائے حیوی نہیں ہے، زندگی کی بقا نہیں ہے، یہ بقائے روحانی نہیں ہے، یہ بقائے انسانی نہیں ہے، یہ بقائے عرفانی نہیں ہے۔ ایک چیز باقی ہے، جوں کی توں باقی۔ بقا انسانی شخصیت اور انسانی معاشرے کے نقطے کے تعلق سے وہی بقا ہے جس میں ارتقاء پایا جاتا ہے، یعنی انسان اور انسانی معاشرے کی بقا یہ ہے کہ انسانیت کا قد بلند ہوتا رہے۔ اگر انسانیت کا قد بلند ہو رہا ہے، اگر انسانیت کا سر بلند ہو رہا ہے تو وہ بقا ہے، تو وہ ارتقاء ہے۔ انسان کا تو جو ڈھانچہ ہے ظاہری وہ ہے، وہ تو ایب نارمل سمجھے جاتے ہیں جو غیر معمولی لمبے پیدا ہو جاتے ہیں،
نارمل تو نہیں سمجھاتے. انسان کا یہ ڈھانچہ، یہ جسم یہ لمبا ہو جائے، وہ سربلندی نہیں، انسانیت سربلند ہو، انسانیت کا قد بلند ہو، وہ بقا ہے. اچھا وہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہاں سے ایک بات عرض کروں گا کہ جہاں تک انہوں نے چھوڑا ہے نا، وہاں سے گفتگو اب آغاز ہوگی. یہ حضرت عباس کی فضیلت بیان کر رہے تھے. حضرت عباس کے ساتھ ساتھ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب فضیلت بیان ہو رہی تھی. اور امیر المومنین نفس رسول ہیں، ان کے ذکر پاک کا مطلب ہے کہ ہم رسول کا تذکرہ کر رہے تھے. رسول و اہل بیت رسول کے تذکرے ہو رہے تھے، مگر زیادہ تر یہ تذکرے فزیکل ریفرنس سے تھے. جسمانی قوت، چہرے کی ہیبت، رعب، دبدبا، سامنے پہلوان آ گیا اس کو زیر کر دیا، مقابل میں آنے والے کسی ایک وجود کو دو ٹکڑے کر دیا، در خیبر اکھاڑ لیا. کس چیز کا تھا در؟ پتھر کا تھا. پتھر کے در کو اکھاڑ لینا علی کا کمال نہیں ہے. پتھر کے کسی قلعے کو مسخر کر لینا علی کا کمال نہیں ہے. اولیاء اللہ یہ وہ فلک نشیں، یہ وہ عرش نشیں ہیں جو اس خاکنائے دہر میں آتے ہیں پتھروں کے قلعے کو مسمار کرنے کے لیے نہیں، دلوں کے قلعوں کی تعمیر کے. اسی لیے بہت پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا، اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں. شعراء اپنا شعر دہراتے رہتے ہیں، میں اپنا جملہ تو دہرا سکتا ہوں، وہ بھی میرا جملہ ہے، میں دہرانے کہا تھا. اگر دوسرے لوگ بھی میرے جملے دہرا رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جملہ میرا ہے. میں نے کہیں عرض کیا تھا، تو کئی برس پہلے کی بات ہے، غالباً سن 99 کی بات ہے، جب میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ مرحب ہو، انتر ہو، عمرو ابن عبد بد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری ہے. کسی کا قتل کرنا، کسی کا قتل کرنا علی کی فضیلت نہیں، مجبوری ہے. یہ اس دنیا میں زندگی تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے، کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. اسی لیے یہ فضائل کا حصہ ہے، مگر یہ بہت معمولی درجہ ہے فضائل کا. میدان کارزار، اسی لیے ایک مضمون میں نے لکھا تھا اور وہ شائع بھی ہو گیا ہے، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب نے جو مرتب کیا ہے مجموعہ. آپ حضرات پتہ نہیں گوارا کریں گے نہیں گوارا کریں گے، گوارا کریں گے تو قند و نبات کی طرح، نہیں گوارا کریں گے تو بہرحال اسے ایک جرعے دارو ناگوار کے طور پر نوش جان فرما لیجیے گا، اور پھر اس کی تاثیر دیکھیے گا کہ ذہن و ضمیر کو صحت ملتی ہے یا نہیں. یہ عظیم آباد میں گفتگو کر رہا ہوں، پٹنے میں گفتگو کر رہا ہوں. رسمی طور پہ لوگ کہتے ہیں، پہلے ہی میں نے جملہ کہہ دیا، میں ہر میدان میں رسم پرست نہیں ہوں، رسمیں توڑنے کا عادی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اردو کے بعد 2 دبستان ہیں، لکھنؤ اور دہلی. میں اس کا کبھی قائل نہیں رہا. عظیم آباد خود ایک دبستان ہے، حیدرآباد خود ایک دبستان ہے، لاہور خود ایک دبستان ہے، لکھنؤ ایک دبستان ہے، دہلی ایک دبستان ہے. عظیم آباد میں گفتگو ہو رہی ہے، جہاں انیس بھی آ کے پڑھتے گئے، دبیر بھی آ کے پڑھتے گئے، شاد عظیم آبادی پیدا ہوئے، جمیل مظہری پیدا ہوئے، اور نہ جانے ناسخ وہاں پیدا ہوئے تو نساخ یہاں پیدا ہوئے، کتنے لوگ پیدا ہوئے. یہاں میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کی زبانیں
سوکھ گئی ہیں یہ کہتے کہتے کہ انیس و دبیر کے بعد کوئی مرثیہ گو پیدا ہی نہیں ہوا. اور انہوں نے رزم نگاری کا کمال دکھا دیا، رزم نگاری کو درجہ کمال تک پہنچا دیا. میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی رزم نگاری کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو الگ بات ہے. وہ رزم نگاری جو قرآنی رزم نگاری ہے، وہ قرآنی جو کربلائی رزم نگاری ہے، انیس و دبیر نے ابھی ایک کربلائی رزمیہ لکھنے کی صرف زمین ہموار کی ہے، ابھی کربلائی رزمیہ لکھا نہیں گیا. کربلا، اگر آپ کی یہی کربلا کی معرفت ہے، کربلا سیرت علی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ابھی ہمیں سکت نہیں ہے کہ ہم ان کی سیرت نگاری کر سکیں. نہ جانے کتنے شبلی اور کتنے فوق بالگرامی کا قلم نثار ہو جائے، ابھی سیرت مصطفیٰ کہاں لکھی گئی. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کا حق اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف کل کے مشیت، قلم قدرت. اگر اس سیرت کو کوئی بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے، ہنر رکھتا ہے، تو وہ صرف لسان الغیب، لسان مشیت، لسان جبرائیل، لسان وحی. ہم نہیں لکھ سکتے سیرت، ابھی نہیں لکھ سکتے، ابھی اس قابل نہیں. کیوں؟ ابھی آپ حضرات سر دھن کے داد دے رہے تھے ان کے مصروں پر، جب انہوں نے حضرت عباس کو مشابہ قرار دے دیا. شاعر نے شعر، اور کیا مصرع تھا کہ حربے کا جو محتاج ہو وہ شعر نہیں، شعر آپ نے کہہ دیا. یعنی کمال آپ کی توصیف کا یہ تھا کہ آپ نے عباس کو شعر کہہ دیا. شعر درندہ ہے، شجاع نہیں. عباس شجاع ہے، درندہ نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا، آپ کے پردے میں سارے شعراء ہیں. اچھا ہے کہ خود آپ شاعر نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. آپ علی ابن ابی طالب کو شعر کہہ کے خوش ہوتے ہیں؟ بس کمال توصیف و کمال نعت، کمال منقبت یہ ہے. انسان افضل ہے کہ حیوان؟ عام سوال. انسان افضل ہے یا حیوان؟ شیر حیوان ہے یا انسان؟ شیر. یعنی یہاں پر ساری منطق ٹوٹ کے رہ جاتی ہے، منطق، فلسفہ، حکمت، حتیٰ کہ شعریات بکھر کے رہ جاتی. ہمارے عزیز القدر اور عظیم القدر دوست جناب پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب تشریف فرمائے، اور حضرات بھی تشریف فرمائے. یہ خود اردو کے بہت اچھے نقاد ہیں، بہت اچھے نقاد ہیں. ابھی انہوں نے اپنا پورا قد ابھی نکالا نہیں ہے، ابھی نکالیں گے. بہت اچھے نقاد، بہت اچھے ادیب ہیں، سخن فہم، سخن سنج. میں ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ جسے آپ شعری صداقت کہتے ہیں وہ بھی بکھر کے رہ جاتی ہے، دم توڑ دیتی ہے. تشبیہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ تشبیہ کی غرض و غایت یہ ہے کہ کمتر کو برتر سے تشبیہ دے کر اس کی فضیلت بیان کی جائے. آپ انسان کو حیوان سے تشبیہ دے کر فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں، داد طلب کر رہے ہیں.
ایک ایک کی نظر میں نظر ڈال کے کہتے ہیں دیکھو تو ہم نے مصرع کیسا کہا، مگر تم کیسے بدذوق ہو، تعریف بھی نہیں کر رہے ہو۔ اور میں حیرت کرتا ہوں کہ کہا تو کیا کہا، انسان کو حیوان سے تشبیہ دے کے ناز کر رہے ہیں۔ شیر درندہ ہے، شجاع نہیں۔ انسان شجاع ہوتا ہے، درندہ نہیں۔ اور فرق درندگی اور شجاعت میں یہ ہے، درندگی قوت کے اظہار کا موقع نہیں پہچانتی، شجاعت قوت کے اظہار اور استعمال کا موقع اور محل جانتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کہاں انسان، کہاں حیوان، کہاں انسان، کہاں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی ہم انسان کے بنیادی اوصاف کو نہیں پہنچ سکے تو انسان کامل کو کیا پہنچ سکیں گے؟ محمد انسان کامل، علی انسان کامل، حسن و حسین انسان کامل، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انسان کامل، انسان کامل، فاطمہ انسان کامل۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ذرا مجلسی فضا میں بھی ارتقاء کی ضرورت ہے۔ ارتقاء اور بقا کی بحث اس لیے چھیڑی تھی، یہ مجلسیں باقی رہیں مگر مضمون کچھ آگے تو بڑھے، مضمون آگے تو بڑھے۔ ہم کب تک ان کے بدن کی توصیف کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان کے فولاد کی شمشیر کی توصیف کرتے رہیں گے؟ دیکھیے میں ایسے ریفرنس دیتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر کسی نے ابھی حال میں مجھے متوجہ کیا، بتایا، نقل کیا یہ واقعہ، تو میں بھی نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے بتایا گیا کہ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام آتا ہے جس میں سوالات کیے جاتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح کا، اس میں کوئی بہت بڑا انعام وغیرہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ سب سے بڑا دنیا کا شجاع کون ہے؟ اور جواب دینے والے ایک مسلمان بچے نے ایک ایسا نام لیا جو خود سوال کرنے والے کو قبول نہیں تھا۔ انہوں نے مثلا کوئی اور نام لیا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا شجاع علی ہے۔ اچھا یہ التباس کیوں ہوا، یہ اشتباہ کیوں ہوا، یہ خطا کیوں ہو گئی، یہ مغالطہ کیوں پیدا ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے علی کو ہمیشہ میدان جنگ میں پہچانا۔ علی تو جاتے ہی تھے میدان جنگ میں مجبوراً، اگر غیروں سے یہ میدان فتح ہو گئے ہوتے تو علی قدم بھی نہ رکھتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ علی قدم نہیں رکھتے، علی قدم بھی نہ رکھتے۔ کسی کو قتل کرنا، تلوار چلانا، گھوڑے دوڑانا، یہ کوئی ایسی فضیلت ہے جس میں کافر آگے نہ بڑھے ہوں؟ ایک سے ایک مشرک، ایک سے ایک ملحد، ایک سے ایک کافر، ایک سے ایک بت پرست، ایک سے ایک بد کردار، ایک سے ایک شراب خار، گھوڑے اڑاتا تھا، شمشیر زنی کرتا تھا، خدا معلوم کیا کیا کرتا تھا۔ سپر نہیں ہوتی تھی تو جناب والا اونٹ کا بچہ اٹھا لیا۔ تو جسمانی قوت محدود تھوڑی ہے اولیاء اللہ تک۔ اولیاء اللہ کے پاس وہ قوت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ آنن کے خاک را بے نظر کیمیا کنن، وہ جو اپنی نگاہ کی تابش سے خاک کو کندن بنا دیتے ہیں۔ تن خاکی کی پرورش کرنا اور ہے، اور اس روحانیت کی پرورش کرنا جو خاک کو کندن بنا دے۔ اولیاء اللہ کا کام یہ ہے۔
انبیاء کا کام یہ ہے، ائمہ حق کا کام یہ ہے، کافر کو مومن بنا دینا، حیوان کو انسان بنا دینا، بزدل کو شجاع بنا دینا، جاہل کو عالم بنا دینا، یہ کارنامہ اولیاء اللہ کا۔ ہم لوگ خوش ہو لیتے ہیں بیٹھ کر، ٹھیک ہے، یہ بیان بھی جاری رہنا چاہیے، تاریخ دہراتے رہیں تاکہ انسانیت کی تاریخ سے کھلواڑ کرنے والے تاریخ کو مسخ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ تاریخ دہراتے رہیں، تاریخ سناتے رہیں، لیکن جو اصل مقصد بعثت ہے، جو اصل مقصد ہے نظام ولایت کا، جو اصل مقصد ہے مقام ختم نبوت کا، انسان سازی، یہ نہ بھولیں سبق، انسان سازی، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں مختلف اسالیب ہیں، کہیں پر بہت سادہ اسلوب ہے، کہیں واقعاً میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، کہیں پر آپ قرآن مجید پڑھیے گا تو آپ کو حیرت ہوگی، آپ کہیں گے ایسے جملے تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اعجاز قرآن کا انکار نہیں کر رہا ہوں، جملہ مس کوٹ نہ کیجیے گا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، آؤٹ آف ریفرنس اسے نقل نہ کیجیے گا، سمجھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہیں قرآن مجید میں سادہ سا اسلوب ہے اور اس میں عملی باتیں کہی گئی ہیں، کہیں اسی قرآن مجید میں وہ قیامت کا اسلوب ہے کہ قیامت تک آپ سر دھنتے رہیں تب بھی آپ اس کی داد نہیں دے سکتے اور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ بے پناہ معانی ہیں، بے پناہ مضامین ہیں، اور ان مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے جسے سورہ مبارکہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر یا وہ تمام مقامات جہاں بطور خاص انسانی عظمت کا بیان ہے، توجہ رکھیے گا، انسانی عظمت، مرد کی عظمت، عورت کی عظمت، انسان کی عظمت، وہ غیر معمولی مقامات ہیں قرآن مجید کے۔ قسمیں کھا کھا کے پروردگار نے بیان کیا، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اور بعض حضرات سوال کرتے ہیں یہ کہ اللہ نے قرآن مجید میں قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ عزیزان محترم، پھر میں عرض کروں گا کہ ادبی ذوق اگر نہیں ہوگا تو مسائل الجھتے چلے جائیں گے۔ زبان کا ذوق، ادب کا ذوق۔ قسم کا ایک قانونی تصور ہے اور قسم کا ایک ادبی تصور ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ہے فقہی تصور قسم کا، ایک ہے ادبی تصور قسم کا۔ فقہ میں، قانون میں قسم کھائی جاتی ہے اس وقت جب کوئی مقدمہ سامنے ہو، مدعی کے پاس گواہ نہ ہو، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ قسم کھا کے اپنی بات پر زور دے۔ توجہ ہے، یہ قانونی اور فقہی تصور ہے قسم کا۔ لیکن ادب میں، شعر میں، جب شاعر اور ادیب قسم کھا کر کوئی بات کہتا ہے اپنے اسلوب میں، تو وہ صرف اسلوب میں ایک پرشکوہ انداز پیدا کرنے کے لیے قسم ہوتی ہے، نہ کہ اس کی کوئی قانونی ارزش کہ آپ شاعر کو پکڑ کے کورٹ میں کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے جھوٹی قسم کھائی ہے، انہیں سزا دیجیے۔ قانونی کانسیپٹ الگ ہے قسم کا، اور لٹریری اور پوئٹک کانسیپٹ قسم کا الگ ہے۔ توجہ ہے، میں کیا گزارش کر رہا ہوں؟
ہم لوگ اسلوبیات پہ بحث کرتے ہیں. عام طور پہ اردو میں اسلوبیات پہ جتنے مقالے لکھے گئے ہیں اتنے پھسے ہیں کہ ہم کیا کہیں. اسلوب، ایک صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور بلند تر صلوات. اب مثلا لوگ یوں ہی کہتے تھے فلاں صاحب کا اسلوب بہت سادہ ہے، فلاں صاحب کا اسلوب بہت پرشکو ہے. ابھی کوئی اسلوب پرشکو ہوتا ہے تو کس سبب سے ہوتا ہے؟ یہ کند سا بیان ہے. اسلوب پرشکو ہے. وہ کون سے عناصر ہیں لسانی اور ادبی جو کسی اسلوب کو پرشکو بناتے ہیں؟ ان اسالیب میں سے ایک اسلوب قسم ہے. مثلا ایک کوئی شخص، میں یہ مثال اس سے پہلے ایک ممبر پہ دے چکا ہوں، اور یہ کہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آج کل تو آپ تقریر کہیں کیجئے وہ ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ریفرنس دے دیتا ہوں کہ میں نے ہی گزارش کی تھی ابھی اسلام آباد میں اور ملتان میں کہ جناب والا آپ سادہ سے انداز میں کوئی شخص، کوئی شاعر یا ادیب یا ایک عام انسان، ایک سچا انسان، سچا عاشق، وہ یہ کہے، کوئی پوچھے کہ بھائی تم کیوں عشق میں مبتلا ہو؟ وہ کہے کہ میرا عاشق بہت حسین ہے. بس اتنا سا جملہ کہہ دے، کافی ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا. اور کافی ہوگا بھی تو اس کے لیے جو اسی کے جیسا درجہ عشق رکھتا ہو. میر اسی لیے سب کو سمجھ میں نہیں آتی، میر تقی میر اسی لیے سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ میر بہت بڑا شاعر ہے. میر غالب سے بہت بڑا شاعر ہے. صرف اردو کا نہیں، اردو فارسی دونوں زبانوں کی مشترک جو پوری غزل کی ٹریڈیشن ہے اس میں 2-3 بڑے شاعروں میں سے ایک میر تقی میر ہے. لیکن کوئی اردو والا اس طرح سوچتا نہیں. پڑھیے، حافظ کو پڑھیے، سعدی کو پڑھیے، جتنے غزل کو ہیں فارسی کے سب کو پڑھیے، اور پھر میر کو پڑھیے. میر کو سمجھنے کے لیے میر جیسا دل چاہیے. غالب جو ہیں وہ میر سے بہت پیچھے ہیں، مگر شہرت غالب کی دیکھیے. خیر اب بھی بالکل ادبی تقریر ہو جائے گی، میں اس بحث کو زیادہ نہیں پھیلاؤں گا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ شخص جس نے سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ میرا معشوق بہت حسین ہے، یہ 1-2 کوئی سمجھ سکے تو سمجھ سکے، ورنہ اس کی کیفیت دل کی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. اور یہی اسی قضیے کو، اسی چھوٹے سے نقطے کو، اسی معنی کو کہے، تم ہم سے پوچھتے ہو ہم کیوں عشق میں مبتلا ہیں؟ چاند کی قسم، سورج کی قسم، دنیا بھر کے چمن کی قسم، پھولوں کی قسم، گلابوں کی قسم، میرے معشوق کا چہرہ جیسا کوئی چہرہ نہیں، اس کے بدن کی خوشبو جیسی کہیں کوئی نکھت نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے. اب یہ جیسے جیسے قسم کھا کے وہ بیان کرے گا، اس کے اسلوب میں اتنا ہی شکوہ پیدا ہوگا اور سامع یا قاری کو اسی طرح وہ جذب کر لے گا. وہ مجبور ہوگا سوچنے پر کہ دیکھیں تو صحیح اس کا معشوق کون ہے. اللہ بھی انسان کو خلق کرنے کے بعد ناز فرما رہا ہے. یہ شرعی قسم نہیں ہے، یہ فقہی قسم نہیں ہے، یہ قانونی قسم نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے انسان خلق کیا ہے، مگر کیسا انسان؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، دیکھو تو صحیح انسان کیا حقیقت ہے. تو کہیں تشبیہ، کہیں قسم کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں تشبیہ کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں استعارے کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں مبالغے کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں بسیط تشبیہ ہوتی ہے، کہیں تشبیہ بھی تشبیہ مرکب ہوتی ہے، اور کہیں جہاں یہ تمام اسالیب اکٹھا ہو جائیں وہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. ہر شخص میں قدرت نہیں ہے کہ ایک وقت میں مبالغہ بھی برتے، استعارہ بھی
نہیں برتے. قرآن مجید جب مبالغے اور استعارہ کو ایک ساتھ برتتا ہے تو سورہ کوثر وجود میں آتا ہے. مگر وہ مبالغہ نہیں ہوتا جسے شعری مبالغہ کہہ سکیں. عجیب منزل سے گفتگو گزر. مبالغے کی کتنی قسمیں ہیں جناب؟ شعراء کے اور ادبا کے لیے، چونکہ یہاں سامنے حسن نواب صاحب بھی تشریف فرمائے اور حضرات بھی تشریف فرمائے، بہت سے اہل ادب، اہل شعر، مولانا تشریف فرمائے، جن کی پی ایچ ڈی غالباً ہے مثنوی پر ہے. وہ پی ایچ ڈی مل گئی، تبریک عرض کرتا ہوں. ایک شعری اور ادبی ذوق ہے، اور جو لوگ ٹیکنیکلی لٹریچر سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ میں سے کم بفیض فرش عذاب، بفیض فضائے مجلس، وہ بھی شعر و ادب کا تھوڑا بہت ذوق ضرور رکھتے ہیں، ٹیسٹ رکھتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مبالغہ وہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاعری کی اساس مبالغے پر ہے. عجیب تصور ہے لوگوں کا. شاعری کی اساس مبالغے پہ نہیں ہے. ہاں، شاعری کے زیورات میں سے ایک زیور مبالغہ بھی ہے، لیکن یہ مبالغہ اگر فطری حدود میں ہے تو اچھا لگتا ہے، غیر فطری حدود تک پہنچ جائے تو اچھا نہیں لگتا. ذکر محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے باب میں میں اکثر عرض کرتا رہا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا کہ یہاں مبالغے کا امکان نہیں ہے. جملہ یاد رکھیے گا، کیا نہیں ہے؟ امکان، پاسبلٹی نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت مصطفیٰ کے باب میں مبالغہ خلق کر سکیں، مبالغہ تخلیق کر سکیں. یہاں دو ہی راہ ہے، یا نعت و توصیف ہوگی، یا منقصت ہو جائے گی، یا کفر ہو جائے گا. توجہ ہے؟ یا کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. مبالغہ ممکن نہیں. اب آپ شرک و کفر کو مبالغہ کہیں، یہ خوش ذوقی نہیں ہے، یہ خوش ذوقی نہیں ہے. کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے، تقصیر تو ہوتی رہی، اہل بیت کی شجاعت کا بیان کرتے رہے، شعر سے تشبیہ دیتے رہے، تو کیا ہوئی؟ تقصیر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قدرت ہے نہیں کہ ان کی شجاعت کو بیان کر سکیں ہم. اور جب اصل وصف بیان نہیں ہو سکتا تو مبالغے کا امکان کہاں ہے؟ توجہ ہے؟ اصل وصف بیان نہیں ہو سکتا تو مبالغے کا امکان کہاں ہے؟ آپ شجاعت بیان نہیں کر سکتے تو شجاعت کا مبالغے آمیز بیان کہاں ممکن ہوگا؟ مبالغہ آمیز بیان کہاں ممکن ہوگا؟ یہ ایک تقریر اس بیان کی ہے. دوسری تقریر بھی سن لیجئے. اب یہ لفظ تقریر کے معنی پوچھیے گا بعد میں کہ میں نے یہاں لفظ تقریر کس معنی میں استعمال کیا. یعنی یہ ایک بیان تھا، ایک رخ تھا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ محمد اور آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کے بیان میں مبالغہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں. کیوں؟ مبالغہ بیسک ڈیفینیشن مبالغے کی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی حد سے آگے بڑھا کر بیان کیا جائے. کوئی محمد و آل محمد کے اوصاف کی حد تو دکھائے ہمیں. ارے کوئی بتاؤ تو صحیح، علم مصطفیٰ کی حد کیا ہے؟ شجاعت مصطفیٰ کی حد کیا ہے؟ حلم پیغمبر کی حد کیا ہے؟ سخائے پیغمبر کی حد کیا ہے؟ جود و فیض حضرت کا کہاں ختم ہوتا ہے؟ جب آخری حد نہیں معلوم تو مبالغہ ممکن کہاں ہے؟ یا تو نعت و توصیف ممکن ہے معمولی سی، یا تقصیر ممکن ہے، یا شرک. آپ رب کہنا شروع کر دیجئے، شرک ہے.
اللہ کہنا شروع کر دیجئے، شرک ہے۔ آپ ان میں الوہیت کی شان دکھائیے، شرک ہے، کفر ہے۔ علی کو اللہ کہیے، کفر ہے۔ علی کو رب کہیے، کفر ہے۔ محمد کو اللہ کہیے، کفر ہے۔ اللہ نہ کہیے تو کیا کہیے؟ اس کی قدرت نہیں کہ ان کے اوصاف کو بیان کر سکیں۔ توجہ ہے؟ اسی لیے فارسی کے مشہور قصیدہ کو عرفی نے کہا تھا نعت کے باب میں، عرفی مشتا بن رہے نعت است نہ صحراست، عرفی مشتا بن رہے نعت است نہ صحراست، آہستہ کے رہبر دم تیغ است قدم را۔ اے عرفی، سرپٹ نہ دوڑو، دوڑنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہ نعت کا راستہ ہے، نعت پیغمبر، یہ صحرا نہیں ہے، یہ جنگل نہیں ہے، صحرا نہیں ہے، بے آب و گیا میدان نہیں ہے کہ گھوڑا دوڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ آہستہ کہ رہبر دم تیغ است قدم را، آہستہ آہستہ آگے بڑھو، یہ تلوار کی دھار پر چلنے کا ہے راستہ، یہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ یا ادھر گئے تو شرک ہوا، ادھر آئے تو تقصیر، ادھر گئے تو کفر، ادھر آئے تو بیان نعت سے رتبے میں کمی آ گئی۔ تو نعت بیان کرنا، وصف علی بیان کرنا واقعاً تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، اور اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ نہ شرک میں مبتلا ہوں، نہ کفر میں مبتلا ہوں، نہ تقصیر میں مبتلا ہوں، نہ قصور میں مبتلا ہوں، اور محمد اور اہل بیت محمد کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ان کا دامن تھامے ہوئے بندگی حق ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر اس اسلوب سے زندگی بسر ہو جائے تو گویا صراط مستقیم طے ہو گئی۔ توجہ ہے۔ اب جب مشکل یہ ہے، مشکل جب یہ ہے کہ نہ آپ کھل کے بیان ہی نہیں کر سکتے، جب کھل کے بیان نہیں کر سکتے تو پھر استعارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ استعارہ اپنے کمال کے ساتھ نظر آ رہا ہے قرآن مجید میں، بطور خاص ان مقامات پر جہاں عظمت انسانی کا بیان ہے یا عظمت انسان کامل کا بیان ہے۔ توجہ رکھیے، جہاں عظمت انسان کامل کا بیان ہے وہاں استعارے سے کام قرآن نے لیا ہے۔ اب آپ بتائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کیسے کریں، کیا کریں؟ الکوثر کسے کہتے ہیں؟ الکوثر کیا ہے؟ یہ جتنی روایتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یہ کافی ہیں الکوثر کو سمجھنے کے لیے۔ دستے در جوڑ کے اس کا حوصلہ بلند رکھیے گا۔ یہ گزارشات سننے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کا ایک اصول ہے جو خود قرآن نے بھی نشاندہی کی ہے، اور خطیب قرآن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی معاف فرمائی، شرمندہ ایک اور صلوات۔ حضور نے بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضہ، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، ایک مقام قرآن مجید کا دوسرے مقام کی تفسیر کرتا ہے، یعنی اس کے معانی کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ اچھا، لفظ کوثر کی تفسیر میں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ لفظ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے،
ایک سے زیادہ سیاق و سباق میں آیا ہی نہیں. دیکھیے ایک کلمہ، ایک لفظ، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی، جس میں 2000 سے زیادہ مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے، 4 مرتبہ کم سے کم لفظ محمد آیا ہے. توجہ ہے؟ مگر لفظ کوثر ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اب یہ لفظ کوثر وہیں سمجھ میں آئے گا جہاں 4 محمد کے درمیان ایک فاطمہ زہرا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. چار مرتبہ لفظ محمد ہے، ایک بار صرف لفظ کوثر. جب ایک ہی بار یہ لفظ آیا ایک کلمہ، بھئی آپ معنی کو ڈسکور کرتے ہیں کیسے ہیں؟ لفظ خودی اقبال کے ہاں کس معنی میں آیا ہے اور میر کے ہاں کس معنی میں آیا ہے، اور لفظ خودی میں کیا تبدیلی آئی، اور مثلا کوئی بھی کلمہ لے لیجئے وہ غالب کے ہاں کیسے برتا گیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایک لفظ کو غالب نے مختلف شعروں میں کہاں کہاں کیسے کیسے کس سیاق و سباق میں برتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب پورے قرآن مجید میں لفظ کوثر ایک ہی مقام پر آیا، اب مشکل ہو گئی مفسر کے لیے کہ دوسری کوئی آیت ہی نہیں ہے جس سے اس کی تفسیر کریں. لفظ الکوثر، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عربی کا ایک عام اصول یہ ہے کہ عام طور پر اس کے الفاظ سے حرفی مادے پر مبنی ہوتے ہیں. اساس اس کی، بنیاد اس کی، جڑ اس کی، ریشہ سخن وہ سے حرفی مادہ ہوتا ہے. الکوثر میں الف و لام اضافہ ہے. اصل لفظ ہے کاف، واو بھی اضافہ ہے. اصل لفظ ہے کاف سے رے، ٹھیک ہے نا؟ کاف سے رے، کثورا یکثرو، اس روٹ ورڈ سے کاف سے رے، 3 نقطے والا سے، یہ 3 نقطے والا سے جو ہے کاف سے رے، یہاں سے نکلا لفظ الکوثر. فعل کے وزن پر کوثر بنا لفظ. فعل مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا مبالغہ. فعل مبالغے کا صیغہ ہے. یہ کثرا، یہ جامد مادے سے مبالغے کے صیغے پر ایک لفظ کوثر بنا، پھر اس پر الف اور لام آیا، اور اس طرح جب الکوثر کا استعمال ہوا اور ایسے طریقے سے ہوا کہ پروردگار نے گویا اپنی کل عطائے ربانی کا استعارہ الکوثر کو بنایا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب، اے مصطفیٰ، اے پیغمبر، اے نبی، اے خاتم النبیین، اے رحمت للعالمین، اے صاحب خلق عظیم، یہ سب پہلے کہہ چکا ہے. قرآن مجید کے بالکل آخر میں یہ سورہ آ رہا ہے. رحمت للعالمین پہلے کہا جا چکا، صاحب خلق عظیم پہلے کہا جا چکا، خاتم النبیین پہلے کہا جا چکا، رسول پہلے کہا جا چکا، نبی پہلے کہا جا چکا. ذرا غور فرمائیے گا یہ کیوں کہہ رہا ہوں پہلے کہا جا چکا؟ تفسیر کر رہا ہوں. تفسیر میں ایک ایک حرف کے معنی تلاش کرنے ہوں گے. پروردگار نے کہا انا، ہم، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے، یکتا ہے، وتر ہے. جب اکیلا ہے تو اس نے لیے جمع کی ضمیر کیوں استعمال کی؟ میں نہ کہہ کر ہم کیوں کہا؟ انا کی تفسیر کرنے میں قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر کم از کم سورہ کوثر تک جتنے اوصاف حق بیان ہوئے ہیں سب پر نظر ڈالنی ہوگی. جتنے اسماء الہیہ قرآن میں آئے سب سامنے ہو تو انا کی یہ نون اور الف یہ ضمیر سمجھ میں آئے گی. یہ ضمیر جمع متکلم، اس کی تفسیر تب ممکن ہوگی جب بسم اللہ اور سورہ الحمد سے لے کر اور سورہ کوثر تک جتنے اوصاف حق بیان ہوئے ہیں سب سامنے آ جائیں. اور اعطینا کا میں صرف جو کاف ہے، کاف خطاب تم کو، اس
کا کی تفسیر میں وہ تمام اوصاف آئیں گے. کا یعنی رحمت للعالمین، کا یعنی النبی، کا یعنی الرسول، کا یعنی صاحب خلق عظیم. یہ ہم نے تم کو عطا کیا. ہم یعنی رحمان، ہم یعنی رحیم، ہم یعنی رازق، ہم یعنی ملک، ہم یعنی قدوس، ہم یعنی سلام، ہم یعنی مومن، ہم یعنی مہیمن، ہم یعنی جبار، ہم یعنی مصور، ہم یعنی رب، ہم یعنی اللہ. اور کا تو یعنی رحمت للعالمین، تو یعنی صاحب خلق عظیم، تو یعنی الرسول، تو یعنی النبی. ہم نے تجھے عطا کیا، تو ہم نے تجھے عطا کیا کیا؟ الکوثر. اللہ اکبر. کون دینے والا ہے؟ کس کو دینے والا ہے؟ دونوں نظر میں رہے تو اندازہ ہوگا کہ جو چیز دے رہا ہے کتنی عظیم ہوگی. صلوات پڑھ محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون؟ دیا کسے جا رہا ہے؟ تو عام محاورہ ہے. ہم لوگ دیہاتی مسئلہ ہے کہ بھائی کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو کہتے ہیں یا میاں اپنے منہ لائق دو، یا جس کو دے رہے ہو اس کے لائق دو. دینے والا کون؟ دیا کسے جا رہا ہے؟ تو جو شے دی جا رہی ہے کتنی عظیم ہوگی، اور وہ بھی اتنی عظمتوں کو ایک لفظ میں سمو دینا. اس لیے کاف سے کے رے کے مادے سے یہ مبالغے کے وزن پر کوثر لفظ بنایا گیا. پھر الف لام کے ساتھ یہ استعارہ تخلیق ہوا تاکہ یہ اعلان ہو جائے مصطفیٰ وحدت میری کثرت تیری. شان وحدت حضرت حق صمدی کے لیے، شان وحدت حضرت حق کے لیے، جلوہ کثرت مصطفیٰ تیرے نثار. نہیں ابھی بات بنی نہیں، ابھی بات منتقل نہیں ہو سکی. ذرا اسے حرفوں اور لفظوں کی سطح پر پھر مکتبی تھوڑی سی بات ہو جائے، مکتبی گفتگو. دیکھیے علوم القرآن میں بھی ارتقاء کی ضرورت ہے. خیر اب بات بکھر نہ جائے اس لیے دامن بیان کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں. قرآن شروع میں سوچا کرتا تھا کہ قرآن شروع ہوا کس حرف سے؟ الف سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ بے سے کیوں شروع ہوا؟ سوال ہے. مفسرین نے اس کا کوئی جواب دیا ہے؟ غور کیا کبھی اس پر؟ قرآن مجید بھئی یہ جو جوان ہے نا جن کے اندر جستجو ہے، کیوریوسٹی ہے، یہ یاد رکھیں گے یہ سوالات. آج میں کچھ پڑھ کے نہیں جا رہا ہوں، دو ایک سوال بھی آپ کے ذہن میں چھوڑ کے چلا گیا تو میں کامیاب. اس لیے کہ یہ سوال ہے جو آپ کو علم کے دروازے تک پہنچائے گا. آپ آسودہ ہو کے یہاں سے گئے تو میں ناکام ہوں، آپ اگر بے چینی لے کے کوئی چلے گئے یہاں سے تو میں کامیاب ہوں. آسودگی موت ہے. بے چین رہیں، بے کل رہیں، مطمئن نہ بیٹھیں. علمی جستجو، فکری بیداری کا سلسلہ جاری رہے. زمانہ سوتا ہے غفلت کی نیند، بین کرو. ابھی بین نہ کریں. میں نے ایک مصرع یوں ہی زبان پر آ گیا تو عرض کر دیا.
بین یہاں پوری اس مجلس کا استعارہ ہے. بار آپ دیکھیں کہ کسی مفسر نے یہ بحث کی ہے کہ اللہ کا کلام لفظ اللہ سے کیوں شروع نہیں ہوا؟ پہلا لفظ اللہ ہوتا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، یہاں سے قرآن شروع ہوتا. اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے قرآن شروع ہوتا. توجہ رکھیے گا، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. تفسیریں بہت لکھی جا رہی ہیں، اور اب تفسیر لکھنا ایک فیشن ہو گیا ہے، ترجمہ کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے. قرآن مجید ہے، قرآن مجید. یہ بتائیے اللہ کا کلام ہے، بندوں کے نام، تو لفظ اللہ سے کیوں شروع نہیں ہوا؟ توحید سب سے بڑا مضمون ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا میرا، قرآن مجید جو کتاب ہے، اس کتاب کا خاص موضوع سبجیکٹ صرف ایک ہے. کیا ہے؟ توحید. یاد ہے نا؟ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے، اصل موضوع ہے توحید. توحید مت بھولیے گا. اور اسی لیے دست ادب جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا برداشت کر لیجئے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کچھ لوگ انبیاء کا، اولیاء کا، ولی اللہ کا، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ توحید کی شان خطرے میں پڑ جاتی ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ توحید پر قربان کیا ہے. توحید کو ان پر قربان نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنا سب کچھ توحید پہ قربان کیا ہے. اگر آپ میں ایسا ہی جوش ولا ہے، ایسا ہی عشق ہے، ایسا ہی عشق ہے، اپنے آپ کو اور اپنی ساری کائنات کو قربان کرنے کا جذبہ رکھو، خدا کو قربان نہ کرو. آپ کو عشق مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ میں ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. آپ کو عشق مصطفیٰ ہے، اہانت مصطفیٰ ہو رہی ہے، آپ گھر سے قدم نہیں نکالنا چاہتے. آپ کے پاس قلم ہے، پوری دنیا توہین مصطفیٰ کر رہی ہے، آپ ایک جملہ لکھ نہیں سکتے ہیں. اور جب شاعری کرنے بیٹھیں گے اور ذاکری، تو مصطفیٰ کی شان ایسی بیان کریں گے کہ توحید کی شان دب جائے، مصطفیٰ کی شان بلند ہو جائے. آپ اپنا ایک لمحہ، ایک حرف، ایک پیسہ قربان مصطفیٰ پہ نہیں کر سکتے، خدا کو قربان کر رہے ہیں. کیا شان ہے، کیا معرفت ہے، کیا ولا ہے، کیا عشق ہے. یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو، یا امیر المومنین، نفس رسول، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سب جگہ یہ وجہ اللہ ہیں بلا شک، یہ عین اللہ ہیں بلا ریب، یہ لسان اللہ ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، یہ جنب اللہ ہیں، یہ نفس اللہ و نفس رسول ہیں. مگر اللہ اللہ ہے، علی علی ہیں. اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے. توجہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق، وہ معبود ہے، یہ عبد. بس فرق یہ ہے کہ وحدت کی شان اس کے لیے اور اس نے کثرت کی شان ان پر نثار کر دی. بس بہت سی باتیں رہ جائیں گی، گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے بے سے کیوں شروع ہوا قرآن، یہ سوال آ گیا تھا. اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہاں سے قرآن شروع ہونا چاہیے تھا، الف سے ہونا چاہیے تھا، بے سے شروع ہوا. اور ایک اور علمی، ادبی، نحوی سوال، عربی زبان میں عجیب و غریب سوال ہے. اب یہ آتا چلا جا رہا ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر، اساتذہ. میں تو معمولی سا طالب علم ہوں، تو جب اساتذہ نظر آ جاتے ہیں تو کچھ رگے حمیت پھڑکنے لگتی ہے، کچھ پڑھا ہوا سبق یاد آنے لگتا ہے. مکتبی بحثیں، ابتدائی مدرسے کی بحثیں. دیکھیے ایک پرفیکٹ کمپلیٹ سینٹنس، گرامیٹیکلی کمپلیٹ سینٹنس کا ایک تصور ہوتا ہے لینگویج میں، کہ جب آپ سبجیکٹ ہو، پریڈیکیٹ ہو،
ورب ہو اور ورب کے ساتھ اس کا فعل ہو، فاعل ہو، کام کرنے والا ہو، تو جملوں کا ایک ساخت ہوتی. عربی میں بھی ہے، میں عربی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. عربی میں بنیادی طور پہ دو بنیادی یونٹ جملوں کی دو ہوتی ہیں. یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے بڑھ جائے گی یہ بات. جملہ فعلیہ جس میں فعل و فاعل ہو کم سے کم، جملہ اسمیہ جس میں مبتدا و خبر ہو. جملہ اسمیہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے پرفیکٹ سینٹنس، کمپلیٹ جملہ، مکمل جملہ. یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ سے ہٹ کے عربی زبان میں ایک چیز اور ہوتی ہے جسے کہتے ہیں شبہ جملہ. یعنی وہ پورا جملہ نہیں ہوتا، جملے سے مشابہ ہوتا ہے مگر پورا جملہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کسی جملے سے شروع نہیں ہوا، شبہ جملہ سے شروع ہوا ہے. کیا قیام، بڑی دقیق بحث چھڑ گئی. پروفیسر حضرات کو اب ممبر کے قریب مت بیٹھالا کیجیے، آگے بیٹھ جاتے ہیں یہ، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ دقیق بحثیں چھڑ جاتی ہیں. بھئی جملہ ایک مکمل پرفیکٹ سینٹنس ہوتا ہے. ایک جملہ قرآن مجید کسی مکمل جملے سے شروع نہیں ہو رہا ہے. یہ سوالات ہیں، سوالات. اس کے پیچھے ایک بحر بے کراں ہے معانی و مضامین کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی نحو کے اعتبار سے پورا جملہ نہیں، شبہ جملہ ہے. جار مجرور بے سے شروع ہو رہا ہے. عجیب بحث ہو گئی یا نہیں؟ جواب بالکل نہیں دوں گا میں آج. ذرا جیسے آپ کی ایسی پھٹی پھٹی آنکھیں ہیں نا، ایسے ہی رہیں تو اچھا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ آنکھیں موند کے غفلت کی نیند سو رہنا بہت آسان ہے، لیکن آنکھیں کھول کے حیرت سامانی کے ساتھ عقل و عرفان کا سفر طے کرنا مشکل ہے. جسم کی آسودگی کی فکر نہ کریں، قلب مومن بشر کی آسودگی کی فکر کریں. اور قلب مومن بشر کی آسودگی خواب غفلت سے نہیں ہوتی، تنبہ اور بیداری سے ہوتی ہے. تنبہ، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، جستجو میں رہیں ہمیشہ. تازہ سے تازہ تر نکات، تازہ سے تازہ تر معانی، تازہ سے تازہ تر مطالب. گفتگو کو آگے بڑھاؤں. بے اور الف کی بحث یاد رکھیے گا. بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ. ایک سے کے سینے پہ 3 نقطے ہوتے ہیں. سے کے اوپر 3 نقطہ ہوتا ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے. بے سے تک کا سفر ایک علامتی سفر ہے. حروف کے پیکر میں وحدت سے کثرت تک کا سفر، وحدت سے کثرت تک کا سفر. اور اس لیے ابھی میں نے جو جملہ کہا تھا وہ دوہرا کے دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا سورہ کوثر کی معنویت کو دریافت کرنا ہو اور لفظ الکوثر کے معنی کو سمجھنا ہو تو یہ سمجھیں کہ گویا حق سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اے مصطفیٰ وحدت کی شان میرے لیے، کثرت کی شان تیرے لیے. اور اب دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ گویا کوثر عطا کر کے ایک ایسا وسیلہ عطا کر دیا مصطفیٰ کو جس میں حق نے مصطفیٰ کی وحدت کو کثرت سے بدل دیا. توجہ رکھیے گا کیا جملہ عرض کر رہا ہوں. ایک ہے حق کی وحدت، ایک ہے محمد کی وحدت. حق کی وحدت کثرت سے بے نیاز و بے گانا، مگر محمد کی وحدت کثرت میں بدل گئی. فاطمہ کے توسل سے محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد. صلوات محمد.
محمد کی وحدت کو، مصطفیٰ کی وحدت کو کثرت سے جو بدل دے وہ زہرا ہے، وہ زہرا ہے، وہ فاطمہ ہے۔ جس کی کوکھ سے انسان کامل جنم لے وہ کیسی انسان کامل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بس گفتگو تو تمہید میں ختم ہو گئی، یہ سب تمہید تھی۔ اس لیے عرض کرتا ہوں ہم لوگ منقبت، نعت، فضیلت بیان کر ہی نہیں سکتے، قدرت نہیں رکھتے، وہاں جا کے زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ بس ذہن کو ذرا اس طرح جھنجھوڑ دیتے ہیں کہ تھوڑا سا تصور کرنے کے قابل ہو جائے، بس اس کے آگے ان کے شایان شان کلمات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا، وہ عرفی نے کہا تھا، غالب نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بے یزدان گذاشتے کنزات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب، نعت کہنے کا کام ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے کیسا مصطفیٰ پیدا کیا۔ اس لیے ہم محمد اور آل محمد کی توصیف بیان نہیں کر سکتے، ہم بیان کریں گے تو انسان کو حیوان کے اوصاف سے متصف کر دیں گے۔ وہ ہے جو کہہ سکتا ہے اپنے اسلوب میں استعارے وہ خلق کر سکتا ہے، تشبیہیں وہ خلق کر سکتا ہے، تعبیریں جو ان کے شایان شان ہوں وہ خلق کر سکتا ہے۔ اگر اس نے انہیں رحمت عالم نہ کہا ہوتا تو ہم رحمت للعالمین کی ترکیب شاید خلق نہ کر سکتے۔ اگر اس نے انہیں صاحب خلق عظیم نہ کہا ہوتا تو ہم شاید صاحب خلق عظیم کی ترکیب خلق نہ کر سکتے۔ اگر اس نے نبی اور رسول اور مزمل و مدثر کہہ کر ان کی شان کو بیان نہ کیا ہوتا تو ہم بیان نہ کر سکتے۔ اگر اس نے الکوثر کہہ کے تمام جلوہ معنی کو سمو نہ دیا ہوتا تو ہم کوئی قصیدہ کوثریہ خلق کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے تھے۔ بس محمد کی شان، زہرا کی شان اور ان کے اہل بیت کی شان، اللہ اکبر۔ بس یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ایک جملہ کہیں، ہماری سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ہم ان سے ایک نسبت قائم کر لیں، ایک شرف انتساب، بس ایک شرف انتساب۔ ہم محمد والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم زہرا والے ہیں۔ یہ ایک رشتہ برقرار کر لیں، یہ کمال ہے ہماری بشریت کا، ہماری بشریت کا کمال، ہماری انسانیت کا کمال بس یہ ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ بس بیانات تو بہت ہیں، دیکھیے ابھی لفظ الکوثر تک بات پہنچی ہے، وہ بھی بہت شارٹ کٹ کے ساتھ۔ اب ایک جملہ اور عرض کر، اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دیکھیے یہ کوئی نعوذ باللہ عالمانہ تعلی نہیں ہے، خطیبانہ تعلی یا شوخی نہیں ہے، یہ طالب علمانہ عاجزی سے اعتراف کر رہا ہوں۔ تقریباً 30 مجلسیں کوثر پر پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے، مگر ابھی تک یہ احساس باقی ہے کہ سورہ کوثر کا بیان نہیں ہو سکا ہے۔ اور خدا کا لطف و کرم یہ ہے کہ کچھ مطالب کے علاوہ تکرار سے مجھے انس نہیں ہے، جو ایک بار پڑھ دیا وہ دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ پڑھوں۔ اور اسی لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کی میں یہ شان دیکھتا ہوں، کلام حق کی یہ شان دیکھتا ہوں۔ جب بھی سورہ کوثر کو یا کسی آیت کو عنوان قرار دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایک نقطہ صحیح، دو نقطہ صحیح، ایک مطلب صحیح، ایک معنی صحیح تازہ نصیب ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیے کہ اس کے بعد اللہ نے اعلان کیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کے بعد پھر طلب کر لیا فوراً، فصل لربک وانحر۔ اب اتنی تمہیدی گفتگو میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ کوثر سے مراد صرف کوئی ایک نہر نہیں ہے چھوٹی سی، اور اگر
وہ نہر کا بھی بیان ہے تو وہ پھر چھوٹی سی نہر نہیں ہے، اور نہر کا بیان اس لیے ہے کہ نہر میں تسلسل و تموج و فوران و فیضان ہوتا ہے۔ گویا نہر بھی چونکہ اس کا تعلق ایک تو پانی سے ہے، دوسرے جریان سے ہے، تو گویا نہر خود استعارہ ہے تسلسل فیضان پر، گویا نہر خود استعارہ ہے سرچشمہ کثرت کا۔ توجہ ہے، نہر خود استعارہ ہے سرچشمہ کثرت کا۔ تو یہ لفظی استعارہ وہ وجودی استعارہ، یہ بیانی استعارہ وہ تکوینی استعارہ۔ ارشد صاحب یاد رکھیے گا، یہ طالب علمانہ معروضات، یہ لفظ الکوثر لفظی اور بیانی استعارہ، وہ نہر وہ وجودی اور تکوینی استعارہ۔ گویا پھر عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اے حبیب ہم نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، لیکن سب کچھ عطا کرنے کے بعد پھر طلب بھی کر رہا ہے۔ تو کیا طلب کر رہا ہے؟ ہم نے کہا ابھی لفظ کوثر کا ترجمہ آسان نہیں ہے، اب آپ لوگ سمجھ ہوں گے۔ لفظ ایک معنی اور یاد دلا دوں، صلاۃ کے معنی استغفار کے بھی ہیں۔ ایک معنی اور یاد دلا دوں، صلاۃ کے معنی مطلقاً دعا کے بھی ہیں۔ صلاۃ کے بعد سارے معنی نہیں گناؤں گا، پھر آپ جستجو نہیں کریں گے، پھر طالب علم جا کے آج ڈائری نوٹ کر لیں گے، یا آج کل ایک کام اور آسان ہو گیا ہے، نوٹ کرنے اور قلم کا بار اٹھانے کی عادتیں تو رہی نہیں گئیں۔ اب سیڈیاں، انٹرنیٹ، یوٹیوب سب کچھ موجود ہے، تو سن لیں گے۔ جستجو کیجیے، جائیے جستجو کیجیے، تلاش کیجیے قرآن مجید میں لفظ صلاۃ 12 معانی میں آیا ہے، تو یہاں کس معنی میں ہے، کیسے ترجمہ کریں، حق ادا کیسے کریں قرآن مجید کا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اور یہ فے، ایک جو فے ہے فصل، صلے سے غیر امر ہے، اس سے پہلے فے ہے، اس فے کے کتنے معنی ہیں؟ عطف کے لیے ہے یا کسی اور معنی میں ہے؟ توجہ ہے، یہ خوب تفسیر اور عربی گرامر اور تفسیر کی ساری کتابیں کھنگالیے، تلاش کیجیے۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور بیان اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے بیان کو کہیں توڑنا ہوگا، ختم تو ہوگا نہیں۔ بیان کا سلسلہ کہیں منقطع کرنا ہوگا، سو میں منقطع کر دوں گا۔ مجھے اپنے اوپر کوئی ناز نہیں ہے، حاشا و کلا۔ آپ بالکل یہ ذہن عالی میں نہ ہو کہ قرآن کے ممبر پہ بیٹھ کے خطیبانہ ناز فرماتے ہیں۔ نہ میں خطیب ہوں، نہ میں ناز و ادا کی باتیں جانتا ہوں، میں طالب علم ہوں۔ قرآن مجید نامتناہی سرچشمہ رحمت و نور و فیضان الہی ہے۔ کاش مسلمان قرآن مجید سے پورا پورا فیضان حاصل کریں۔ میں بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، سوچنے کے لیے صرف آپ کو دعوت دی ہے کہ سورہ مبارکہ کوثر ہی پہ اگر گفتگو کی جائے تو کتنے ابعاد و جہات و جوانب معانی کے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سب سورہ کوثر میں موجود ہے۔ جو کچھ کل قرآن میں وہ سب سورہ کوثر میں موجود ہے، اور میرے اس بیان کی کوئی تردید کرنے کی سکت نہیں رکھتا اگر وہ عالم ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی تردید کر دے۔ وہ روایت اپنی جگہ موجود ہے، آپ سمجھیں گے کہ جناب والا اب تک تو ہم سنتے آئے تھے جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ جناب والا سورہ الحمد میں ہے۔ وہ بیان اپنی جگہ درست ہے، وہ بیان اپنی جگہ درست ہے۔ اگر وہی حدیث ذہن میں ہے تو بس پوری حدیث پڑھ لیجیے گا۔ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سب سورہ الحمد میں ہے، جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ سورہ کوثر میں ہے۔
بھائی کتنی سمپل ارتھمیٹک ہو گئی. کتنا ابتدائی چوتھی پانچویں کا حساب ہے یہ ہیں؟ اس سے بھی نیچے درجے کا. 2 2 4 ہی تو ہوتے ہیں, 1 1 2 ہی تو ہوتے ہیں. لیکن بات اتنی ہی نہیں, اس سے بھی پیچیدہ ہے. یاد رکھیے گا, پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں, جو کچھ کل قرآن میں وہ سب سورہ کوثر میں ہے. آج کئی پیچیدہ, دقیق, اہم, دور رس اور دیر بعد تفسیری بحثیں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں بین السطور میں. قرآن مجید الف سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ قرآن مجید لفظ اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ قرآن مجید اس فقرے سے کیوں نہیں شروع ہوا اللہ لا الہ الا ہو؟ قرآن مجید جملہ تامہ سے, جملہ کامل اور جملہ مفیدہ سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ قرآن مجید بے سے کیوں شروع ہوا؟ قرآن مجید شبہ جملہ سے کیوں شروع ہوا؟ پورے جملے سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ پھر قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کوثر میں وہ سب کچھ ہے جو کل قرآن میں ہے. یہ سب بحثیں نہیں ملیں گی آپ کو کتابوں میں. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ کتاب کافی نہیں ہوتی, زندہ وجود کافی ہوتا ہے. زندہ وجود ضروری ہوتا ہے. کتابوں نے انسانوں کو جنم نہیں دیا, انسانوں نے کتابیں لکھی. طالب علموں, جوانوں, حوصلہ بلند رکھو, علمی حوصلہ بلند رکھو. اقبال کی زبان میں صرف کتاب خواہ نہ بنو, صاحب کتاب بنو. اقبال نے کیا کہا تھا؟ کمزوریاں نظر انداز کر دیجئے, جو پیغام ہے مفید وہ اپنے قبول کر لیجیے. کتاب خان ہے تو, صاحب کتاب نہیں. صاحب کتاب بنو, کتاب خان نہ بنو. کتاب خان بننا انسان کا شرف نہیں ہے. طوطے کو بھی رٹا دو تو جملے رٹ لیتا ہے. جملہ رٹنا کمال نہیں ہے, جملہ خلق کرنا کمال ہے. وہ حیوان کی منزل ہے جو جملے رٹتے ہیں, وہ انسان کی منزل ہے جو جملے خلق کرتے ہیں. انسان ہو, طالب علموں, علمی سفر جاری رہے, عرفانی سفر جاری رہے. اور بس اب سمیٹ دوں, 2-3 فقرہ کہوں گا. آپ مجلسی حضرات ہیں, طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. ایک بات تو وہ بحث رہ گئی, سوال چھوڑ دیا میں نے. لفظ صلاۃ کے 12 معنی ہیں. سورہ مبارکہ کوثر میں لفظ صلاۃ کا ترجمہ میں جس انداز سے ابھی کر رہا ہوں اسے قبول کر لیجئے ایک اصل موضوعی کے طور پر. اللہ نے فرمایا, اے حبیب, اے میرے مصطفیٰ, اے رحمت عالم, اے صاحب خلق عظیم, اے انسان کامل, ہم نے تجھے شان کثرت عطا کی, سب کچھ تجھے عطا کر دیا, سب کچھ عطا کر دیا. اب میرے بندے تو میری ثنا کر, میں اپنی ثنا تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں. صلاۃ حسن ثنا ہے, صلاۃ حسن ثنا ہے. بندے تو میرا بیان کر, بندے میں اپنی تعریف تجھ سے سننا چاہتا ہوں. اور بیان ثناء الہی کا حق ادا نہیں ہو سکتا صرف زبان سے جب تک کہ عمل شامل نہ ہو. جہاں عمل شامل ہوا وہاں ایثار و قربانی کا جز شامل ہو گیا. اس لیے کہا گیا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب میرا تعارف کرا میرے بندے اور میرے لیے قربانی کر. میں نے سب کچھ عطا کر دیا, تو میری راہ میں خرچ کر. بس روک رہا ہوں گفتگو, بہت بیان ہے یہاں, بہت بیان ہے, دقیق, عمیق, بہت سی باتیں ہیں, نکات ہیں, ظرافتیں ہیں, پیغام ہے. سیر و سلوک عملی کا پورا نصاب ہے یہاں چھپا ہوا فصل لے رب کا ونہر میں.
ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، عظیم آباد کے دانشوروں یہ جملہ یاد رکھنا، علم عرفان و تصوف کی دو شاخیں ہیں، ایک کا نام ہے عرفان نظری، ایک کا نام ہے عرفان عملی۔ پورا عرفان نظری سورہ کوثر کی پہلی آیت میں ہے، پورا عرفان عملی سورہ کوثر کی دوسری آیت میں ہے۔ پورا عرفان نظری، پورا تھیوریٹیکل مسٹیسزم سورہ کوثر کی پہلی آیت، پورا عرفان عملی سیر و سلوک، سیر اللہ، اللہ تک پہنچنے کا پورا سیر و سفر کا سلیقہ طریقہ سورہ کوثر کی دوسری آیت ہے، اور نتیجہ سفر سورہ کوثر کی تیسری آیت۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے بندے اگر تو نے سیر و سلوک کی راہ اختیار کری اور مجھ تک آیا تو تیرے لیے بقا ہے، تیرے دشمن کے لیے نابودی و فنا۔ تیرے لیے بقا، تیرے دشمن کے لیے نابودی اور فنا۔ بس گفتگو ختم کروں، 2-3 فقرے۔ معال مجلس، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ نہ مومن کی روح مرتی ہے، نہ مومن کی روح مرتی ہے، نابود ہوتی ہے، فنا ہوتی ہے، اور نہ مومن کا جہاں سے تعلق اور رشتہ ہے وہ ایسا مرکز ہے جو فنا ہو جانے والا مرکز ہو۔ توجہ ہے؟ بس پیغام ختم ہو گیا۔ مومن خود اپنے آپ کو اس کی راہ میں فنا کر دے تو وہ اپنی طرح کی بقا اسے دے دیتا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، اپنی صفت بقا مومن کو دے دیتا ہے۔ اس لیے جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے انبیاء ہیں، سب کی تاریخیں پڑھیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی تاریخیں پڑھیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھو، علی ابن ابی طالب کی سیرت پڑھو، فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھو، ان کی نسل طیب و طاہر سے ہونے والے اماموں اور اولیاء کی سیرت پڑھو۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی قصر نہیں بنایا، کوئی قلعہ نہیں بنایا، کوئی محل نہیں بنایا، کوئی چیز دنیاوی مادی انہوں نے نہیں بنائی، سب کچھ اپنا اور اپنے آپ کو اس پر فنا کر دیا۔ آج پوری دنیا میں ان کا نام باقی ہے، کام باقی ہے، جیسے یہ خود زندہ سانس لے رہے ہوں اس طرح باقی ہیں، اور ان کا دشمن نابود ہو گیا، نابود۔ آج خدا کی قسم کوئی کتنا ہی بڑا متعصب ہو، بعض لوگ ہیں جو مثلا عجیب و غریب بحثیں نکال کے مثلا یزید کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ایک مجمع میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، امام حسین نے سیاسی غلطی کی تھی اور یزید بہرحال حاکم تھا اور انہیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ارے آپ کو معلوم ہے یوٹیوب پر ایسی تقریریں یہیں بیٹھے دیکھ لیے گا جو سعودی عرب کے بہت سے بے معرفت، عالم نما جاہل، مومن نما کافر، مسلم نما منافق تقریریں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حسین کی مغفرت فرمائے، انہوں نے غلطی کی۔ آپ اور آپ کی دعا دونوں جہنم کا رزق و لقمہ بن جائے۔ کہتے ہیں حسین سے سیاسی غلطی ہوئی تھی۔ ایک جگہ بالکل لٹرلی کوئی داستان افسانہ میں سخن سازی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالہ دے دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کیسے لوگ تھے، کون تھے، کن سے میں نے یہ جملہ کہا۔ ایک صاحب نے مجھ سے دہلی میں میٹنگ ہو رہی تھی، ایک بہت بڑے عالم، اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں وہ تھے، اور 2-3 حضرات اور تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اصل بنو امیہ کی تاریخ کو مسکوٹ کیا گیا ہے، کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ذرا سا اور صحیح تاریخ سامنے آئے۔ میں نے کہا اچھا مسکوٹ کیا گیا ہے تو گویا یہ تاریخ میں غلط ہے کہ یزید نے حسین کو قتل کرنے کا اہتمام کیا، یہ تاریخ میں غلط ہے کہ یزید اور یزید کی فوج نے خانہ کعبہ پہ سنگ باری کی،
یہ غلط ہے کہ واقع حرہ پیش آیا، مدینۃ الرسول کو ویران کیا گیا، صحابہ کی بے حرمتی کی گئی، صحابہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، مدینۃ الرسول لوٹا گیا اور مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا، اور مدینۃ الرسول و مسجد نبوی میں گناہ کیا گیا، یہ سب غلط ہے۔ سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مولانا بس میں ایک دعا کرتا ہوں، میں آپ سے مناظرہ تو نہیں کر سکتا، اللہ مجھے حسین کے ساتھ محشور فرمائے، آپ کو یزید کے ساتھ محشور۔ کوئی جھگڑا ہی نہیں، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، میں آپ پہ تلوار نہیں چلانا چاہتا، میں وہ بندوق نہیں، میں دہشت گردی نہیں کرنا چاہتا، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا، میں دست دعا اٹھاتا ہوں، اللہ آپ کو یزید کے ساتھ محشور کرے، مجھے حسین کے ساتھ۔ بس بات ختم ہو گئی۔ آپ یقین کیجئے کہ تھوڑی دیر پہلے جو چہرے پہ ان کے سرخی تھی اور جو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہسٹری کو مسکوٹ کیا گیا ہے، وہ سرخی سیاہی سے بدل گئی، جیسے ایک لمحے میں جل کے راکھ ہو گئے، کوئلہ ہو گئے۔ میں نے کیا کہا؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے آپ کے دہن مبارک سے جو پھول جڑ رہے تھے، آپ جو سخن گستری فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ یزید اچھا تھا، برا نہیں تھا، تو میں نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ آپ کو اس اچھے کے ساتھ شمار کرے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ فتنہ پردازی کرنا آسان ہے، حقیقتوں سے آنکھیں ملانا بہت مشکل۔ یزید ایک فتنے کا نام ہے، حسین ایک حقیقت کا نام۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ دیکھیے اللہ نے کہا تھا کہ تم ہماری راہ میں مٹ جاؤ، ہم تمہیں بقا دیں گے۔ آج محمد اور آل محمد پوری دنیا پہ حکمراں ہیں حکمراں، ان کا دشمن ابتر ہو چکا۔ اور سبب کیا ہے؟ ان کا سیر و سلوک دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو چیزیں طلب کی، فصل لربک وانحر، اے حبیب تم اب نمازیں پڑھو، میرا ذکر کرو، حسن ثنا کرو، میرا بیان کرو، میرے لیے قربانی کرو۔ اس نے دو چیزیں ایک ساتھ ایک جملے میں ایک سینٹنس میں طلب کی، تو محمد و آل محمد نے اسے اپنا دستور بنا لیا کہ نماز کو قربانی سے جدا ہونے نہیں دیا۔ پیغمبر سے لے کر آپ میدان احد کو دیکھ لیں، میدان بدر کو دیکھ لیں، میدان بدر کی لڑائی، جنگ، سب میدان بدر میں شمشیر زنی بیان کرتے ہیں۔ جب بدر جیسی لڑائی ہو اور سوچو کہ لڑائی میں سربراہ جو ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ صبح جنگ ہونی ہے، جنگ متوازن نہیں ہے، ادھر پورا لشکر، اسلحہ، سواریاں، زاد درہ، سب کچھ، اسلحہ، رسد، سب کچھ، ادھر کچھ بھی نہیں۔ پورے لشکر میں ایک یا دو تلواریں، باقی کھجور کی ٹہنیاں، ایک یا دو گھوڑے، جو بھی عدم توازن تاریخ میں سب ہے، پڑھیے۔ ایسی جنگ، اور جنگ کی تیاری کیا ہے؟ علی کا وجود اپنی جگہ ہے، ملائکہ کا نزول اپنی جگہ ہے، مگر صبح جنگ ہونی ہے، پوری رات مصطفیٰ نے نمازیں پڑھتے ہوئے گزاری۔ اللہ، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، مسلمانوں، کلمہ گویوں، نماز سے غافل نہ ہونا۔ دیکھو نماز میں کیسی طاقت، نماز، صلاۃ، نماز پوری رات۔ اور یہ بھی روایت کسے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ شب بدر پوری رات پیغمبر نمازیں پڑھتے رہے، جیسے کچھ ہونا ہی نہیں ہے، جیسے نارمل ہے زندگی۔ یہ نمازیں پڑھ کر میدان فتح کرنے والے کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔ یہ جنگ، یہاں یہ بدر کا نقشہ ہے، احد
پیغمبر خود زخمی ہے، سر مبارک زخمی ہے، دندان مبارک زخمی ہے، پیغمبر کا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا جنگ احد میں، اس کے باوجود ہر تاریخ میں یہ ہے کہ پیغمبر نے نماز پڑھی اسی زخمی حالت، قربانی اور نماز۔ ادھر جناب حمزہ جیسے چچا، شفیق چچا، عظیم چچا، بہادر چچا، شجاع چچا کا، وہ چچا جس کا لقب تھا اسد اللہ و اسد رسولہ، تاریخ پڑھیے، مولا علی تو اسد اللہ ہیں، اسد اللہ علی ابن ابی طالب سے پہلے اسد اللہ کا لقب جناب حمزہ کا تھا، حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شہید، اللہ کے رسول۔ جناب حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، خود پیغمبر زخمی اور نماز پڑھنے، قربانی اور نماز۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک شگافتہ ہوا نماز میں، نماز صبح، قربانی اور نماز۔ امام حسن مجتبیٰ کے پہلو پر شمشیر اور نیزے لگائے گئے نماز کی حالت میں، امام حسن۔ امام حسین نے اپنا سر قلم کر دیا سجدے میں۔ تاریخ دیکھو، اللہ نے کہا تھا فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، قربانیاں دو، انہوں نے نماز اور قربانی کا رشتہ ایک دوسرے سے جوڑ دیا کہ اب نماز کا تصور قربانی سے جدا نہیں ہے، قربانی کا تصور نماز سے جدا۔ بس 2 فقرے اور عرض کروں گا، مجلس تمام۔ پیغمبر کی اتنی نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، رسول امیر المومنین کی اتنی نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور یہ گواہی کس نے دی ہے؟ چوتھے امام جن کا لقب زین العابدین ہے، جن کا لقب سید الساجدین ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں، پیغمبر کی نمازیں، علی ابن ابی طالب کی نمازیں، امام حسن کی نمازیں، ان سب کے باوجود سید سجاد کو لقب دیا گیا زین العابدین کا، سید الساجدین کا۔ یہ فقرہ میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں، اور اس کا سبب ہے ایک بار نماز کی حالت میں تلوار کا وار سہ لینا آسان ہے، لیکن گلے میں خاردار توق ہو، کمر میں لنگر ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، یہ تاریخ کا بیان ہے، کسی مرثیہ گو کی شاعری نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ میں سادہ تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق، خاردار توق، اور اس کے علاوہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے۔ اس کیفیت میں کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کا سفر اور مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں یا کسی کا ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیا گیا ہو، اور اس سے کہو کہ ذرا کھڑے ہو کر قنوت دعا کر کے تو دیکھو، کسی کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں، کمر میں لنگر ہو، گلے میں توق ہو، لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اسے کہو ذرا رکوع اور قیام کر کے تو دکھا دے، اسے کہو ذرا سجدہ اور تشہد و سلام کر کے تو دکھا دے۔ اور یہ ایک وقت نہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں سید سجاد نے اس کیفیت۔ اس لیے سید سجاد کو سید سجاد کہتے ہیں۔ دیکھو یہ قربانی اور نماز کیسا مرقع ہے، ایسی کیفیت میں نماز پڑھنا، فصل لربک وانحر، گردن سے لہو بہ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، بازو سے لہو بہ رہا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ سید سجاد اتنے زخمی ہو گئے تھے، اتنے چور چور ہو گئے تھے کہ شام سے آزاد ہونے کے بعد جب مدینے پہنچے ہیں، تب بھی جب کرسی پر تشریف فرما ہوتے تھے تو پاؤں سے خون رستا تھا اور زمین تک پہنچتا تھا۔ یہ تاریخ ہے، یہ مرثیہ گوئی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے کہ ایسے زخم تھے کہ لہو رشتہ تھا۔ اس لیے جناب سید سجاد کو زین العابدین اور سید الساجدین کا لقب دیا گیا۔ مگر ایک جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ کسی صحابی نے آ کے جناب سید سجاد سے کہا، آقا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی عبادتیں کرتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ایک بیٹے نے کہا، بابا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بیٹا ذرا وہ کتاب تو لے آنا جس میں میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا بیان ہے۔
وہ کتاب لائے، کھولا تو کہا کہ کس میں طاقت ہے جو علی ابن ابی طالب کے اتنی عبادتیں کر سکے؟ من یقدر علی عبادت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر! یہ کس کی گواہی؟ یہ کس کی گواہی ہے؟ سید سجاد کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی شان میں۔ اور اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ان کے شوہر نے مجھ سے کہا بیٹوں کو بھی پرسہ دینا ہے، بیٹیوں کو پرسہ دینا ہے، مجھے شوہر کو پرسہ دینا ہے۔ ایک جملہ عرض کروں، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ روزانہ صبح 4-4:30 بجے سے اٹھ کر اور 8:30 بجے تک نمازیں پڑھتی تھی، اور میں کہا کرتا تھا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اتنی عبادت کیوں کرتی ہو؟ وہ کہتی تھی میں بچپن سے کرتی آئی ہوں، میں یہ چھوڑ نہیں سکتی۔ زہرا کی کنیزوں کی شان یہی ہوتی ہے، اگر با معرفت ہو، اگر با ایمان ہو۔ حسن و حسین کے نام پر ہمارے آپ کے جیسے غلاموں اور نوکروں کی شان یہی ہونی چاہیے۔ ہمیں نماز و تلاوت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بیٹا سید سجاد سے کہہ رہا ہے آپ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ کس میں طاقت ہے کہ میرے دادا کے اتنی نمازیں پڑھ سکے؟ میں کہتا ہوں اگر دوبارہ کوئی کہتا کہ کتنی نمازیں پڑھیں گے تو پھر آپ جواب دیتے کہ میں تو امام وقت ہوں، میں مرد ہوں۔ ارے کس میں طاقت ہے جو میری جدہ ماجدہ فاطمہ کی اتنی عبادتیں کر سکے؟ میں کیوں عرض کر رہا ہوں فاطمہ نے کتنی عبادتیں کی؟ میں کیسے عرض کروں کتنے دنوں تک قربانی اور نماز؟ یاد رکھیے گا کتنے دنوں تک فاطمہ نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز پڑھی؟ فاطمہ کی شکستہ پسلیاں، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ مجبور ہوں، تاریخ میں یہ واقعات ہیں، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجبور ہوں عرض کرنے پر بعد پیغمبر کچھ ایسے حالات ہوئے۔ عربی زبان میں ایک کلمہ آتا ہے جو مخصوص ہے اس لکڑی کے لیے۔ لکڑی کی قسمیں ہوتی ہیں نا، لکڑی کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو جلدی شعلہ پکڑتی ہے اور بھڑک کے جلتی ہے۔ مخصوص وہ لکڑی اکٹھا کی گئی تھی خانہ زہرا کو جلانے کے لیے۔ یہ تاریخ ہے، یہ سچائی ہے، اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یوں ہی تو نہیں کہا تھا نا زہرا نے کہ صبت علی مصائب لو ان صبت علی الایام صرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر روزے روشن پہ پڑ جاتے تو شب دار سے بدل جاتا۔ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ۔ سن سکو گے جوانوں؟ بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسی پہ تقریر ختم ہو جائے گی۔ بی بی فاطمہ کے دروازے پر لکڑیاں لگا دی گئی، بی بی فاطمہ کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں لگائی گئی۔ جو کتاب میں پڑھا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں، اور وہاں آگ روشن کر دی گئی جہاں دروازہ تھا۔ دروازہ بھی لکڑی کا تھا، دروازہ جلنے لگا تو ایک شقی نے جب یہ محسوس کیا کہ دروازہ ٹوٹنے والا ہے اور یہ محسوس کیا کہ دروازے کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہے تو ایک طرف کی چوکھٹ سے اپنی پیٹھ کو لگایا اور دوسرے طرف پاؤں کو دروازے پہ رکھا، اور فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان پس کر رہ گئی، اور اس طرح پس کر رہ گئی کہ فاطمہ کی کوکھ میں جو محسن بچہ تھا شہید ہو گیا، اور دروازہ ٹوٹتا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ، اس کی کیلیں نکل کے فاطمہ کی پسلیوں میں در آئی۔ فاطمہ بے ہوش ہو کے گرتے گرتے پکاری خذینی فضا فضا، مجھے سہارا دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لہ۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار
ہمارے درمیان سے جو مومن روحیں تیری بارگاہ رحمت میں پہنچ رہی ہیں، پروردگار ان سے ویسا سلوک فرمانا جو تیری رحمت کے شایان شان ہے۔ پروردگار ہمیں اپنی راہ میں سیر و سلوک کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمیں اپنی اطاعت کی راہ میں مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت اور سخت عطا فرما۔ پروردگار انسانیت کراہ رہی ہے، معبود یہ عالم بے چین ہے، اپنی امن اور عافیت کے نقیب ولایت کے مقام کا اظہار فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر حضرت حجت ابن الحسن وارث زہرا کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت کا پرچم لہرا دے۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ میمن النساء بنت ڈاکٹر وجاہت حسین کی روح کو ایصال